ان کی روح کو خراج پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے جو ہے وہ خضر راہ بنایا جائے. جن راہوں کے وہ مسافر ہوئے، حریت کا درس ہے ان کی شہادت سے. مسلمان آزاد ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو غلام بنائے. یزید سے ٹکراؤ کیا تھا کہ وہ انسانیت کو اپنا غلام سمجھنے لگا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو مطلق العنان حکمران ثابت کر کے اسلام کی حدوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بھائی حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر چکے تھے، اور آج حضرت امیر معاویہ کا نالائق بیٹا ہے، یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہوتی ہے. بعض لوگ بیٹے کی وجہ سے باپ کو بھی برا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر جو یزیدی فوج کا کماندار ہے، یزیدی فوج کا جو جرنیل ہے عمر بن سعد، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. اور سعد بن وقاص وہ بزرگ صحابی کہ غزوہ احد کے موقع پہ حضور علیہ السلام اپنی تلکش سے تیر نکال کر ان کو دیتے تھے، ان کی کمان کے چلے پہ چڑھا کے کہتے علم یا سعد فدا کا امی وہاں، سعد تیر پھینکو محمد کی ماں تیرے اوپر قربان. دیکھیے ساری کائنات حضور سے عرض کرتی ہے فدا کا امی وادی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ کے قربان. لیکن حضرت سعد کو حضور کہہ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن بیٹا کتنا نالائق ہے. رے کی حکومت کے لالچ کے اندر، کربلا کے ریگزار کے اندر خاندان نبوت کے مقابلے میں آئے. ہمیشہ حکومتوں کے لالچ حق کہنے سے روک دیتے ہیں، انسان کی زبان کو کفر چڑھا دیتے ہیں. لیکن اہل حق جو ہوتے ہیں وہ قافلہ یزید سے نکل کر بھی مثال حضرت امام کا ساتھ دیتے ہیں. آج دنیا کے اوپر کربلا ہے. وہ کیا کسی نے کہا اور خوب کہا کہ حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، غبار خوف مسلسل ابھی فضا میں ہے. یزید وقت کے مستر نشیں ہے دنیا میں، حضور امت مظلوم کربلا میں ہے. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اب تو حال یہاں تک پہنچا، نوبت یہاں تک آئی کہ حضور کی آبرو پہ حملے ہونے لگے. پہلے تسلیمہ نسرین دندناتی پھر رہی ہے، سلمان رشدی دندناتا پھر رہا ہے. دنیا کے اوپر حضور کی حرمت کے ساتھ کھیلنے والے یورپی اور امریکی ممالک کی آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں. اور آج انہوں نے کلم کھلا صحابہ کی آزادی کی آڑ کے اندر سلسل توہین آمیز خاکے شائع کرنے شروع کر دیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قیامت آ جانی چاہیے تھی. حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں. حضور کی آبرو پہ ایسے حملوں کی جسارت یقیناً مسلمانوں کی کمزوری ہے، اور ان کی غیرت ایمان کو دیکھا گیا ہے کہ کس قدر ہے. لیکن ہماری زندگی کا معمول اسی طرح ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ آگے قیامت کیا ہوگی؟ اس سے آگے کیا ہونا ہے؟ کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی جس کی زلفوں کی قسم خدا فرمائے، جس کے مبارک جسم پہ مکھی بھی نہ بیٹھے، لا یجلس الذباب لا جسدہ، اتنی مقدس اور متبرک ذات کہ مکھی کو بھی ہمت نہ ہو کہ ان کے مبارک نورانی جسم کے اوپر بیٹھے، جن کا سایہ بھی نشانی تو بڑی دور کی بات ہے. فراز عرش پہ جن کے قدموں کی چاپ سنائی دی گئی، جو اللہ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کا مطلوب ٹھہرا، جس کی خالق کائنات نے ہر شے بنائی، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی محبتوں کے اندر نہال ہوتا چلا جا رہا ہے. آج پوری دنیا کے اوپر جو اہل اسلام کی حالت ہے اور حضور کی ذات کے حوالے سے ہماری غیرت کو جو للکارا گیا ہے، اگر ہم اب بھی نہیں اٹھیں گے تو وہ کیا کہا تھا کہنے والے نے، اٹھو کہ حشر نہیں ہوگا دوبارہ، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. پوری دنیا کے اوپر مصطفیٰ کریم کی امت کا ناطقہ بند ہے. 56-57 اسلامی ملک، یہ دکھا ہے جو میں روز کہتا ہوں، کبھی اس گلی میں کہتا ہوں، کبھی اس بازار میں کہتا ہوں، کبھی مسجد میں کہہ رہا ہوتا ہوں، کبھی کسی شادی حال میں کہہ رہا ہوتا ہوں. یہ دل کی آگ ہے. باتیں شاید یہ تکرار کے ساتھ آپ کو مل رہی ہوں، لیکن سینہ جل رہا ہے ان باتوں سے. 56-57 اسلامی ملک
اور دنیا کے اوپر ہماری جو رسوائی، جو ذلت، جو پستی اور جو ذبح حالی، کبھی ایسا دور نہیں آیا تھا تاریخ میں، کبھی ایسا دور مسلمانوں پہ نہیں دیکھا. اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے. ہم تو اٹھنے والی موجوں کو روک لیتے تھے، طوفانوں کے رخ موڑ دیتے تھے، اور آج ہم لہروں کے تھپیڑے پہ ہم لہروں کو بھی نہیں روک سکتے. اور ہماری یہ ذلت، ہماری یہ پستی، ہماری یہ ذبح حالی، اور اب حضور علیہ السلام کی آبرو پہ حملے ہو رہے ہیں، خاکے تراشے جا رہے ہیں. وہ تو پاک ہے، چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا. چاند کی روشنی کو اس کا تھوک گندا نہیں کر سکتا، وہ تو منور ہے، وہ تو اللہ کے اوپر روشنیاں بانٹتا ہے. فاران کا وہ نور، مدینے کا وہ چاند، کائنات کی وہ روشنی، اس کی نوری کرنوں کو کوئی میلا نہیں کر سکتا. جو مرضی دنیا کرتی پھرے، اگر اس کی توہین کرنے کے لیے ابو لہب میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے ہنالک صائد اليوم الہذا جماعتنا تبا لک محمد، تو پھر مالک کی غیرت جوش میں آتی ہے اور تبت یدا ابی لہب وتب تازیانہ ایسا برستا ہے کہ قیامت تک ابو لہب پہ جو ہے وہ لعنتیں برستی ہیں، مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نغمے برس رہے ہیں. اس کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا. اس کی رفتوں کا ذمہ خدا نے اپنے ذمہ کرم کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا. ہمارا امتحان ہے، ہماری غیرت کو چیلنج ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے بدتر سے بدترین حالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کی پرکھ کا موقع ہے. حضرت امام حمام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے. 10 محرم ہمارے لیے ایک نئی زندگی اور ایک نئی تازگی اور ایک نئی روح لے کے آتی ہے. ہمیں سبق سکھا دیا بھولا ہوا، اور ہمیں اپنی وسائل کی کامیابی کے باوجود جبر کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دیتی ہے حضرت امام علی مقام کی شہادت و 10 محرم کا یہ یوم سعید. تو آئیے آج نگر نگر سے آپ یہاں پہنچے ہیں، ہزاروں کا یہ اجتماع حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کا سرمایہ اپنے سینے میں لیے کشاں کشاں کہاں سے یہاں تک پہنچا ہے. میں آج کی اس بابرکت محفل کے اندر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قیام کا درس دیا، جو باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیا، اور اس سبق میں یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا میری اس وقت طاقت کتنی ہے، نہیں، دنیا کے سامنے تا قیامت قطع استبداد کر موجے خونے وہ چمن ایجاد کر ایک ایسا چمن آباد کیا کہ قیامت تک ساری جبر کی قوتیں حضرت امام حمام کے خون سے روشنی اور طاقت اور قوت اور توانائی لے کے جاری رہیں گی. آج ہم بھی وہ روشنی مانگیں حضرت امام حمام کے خون سے، اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھیں. دنیا کا سب سے بڑا یزید اس وقت بوش کی صورت میں ہے، اور ہمارے حکمران بھی اس کے نمائندے، اس کے ایجنٹ ہیں. حضور کی حرمت پہ حملہ ہو اور یہ ابھی تک سفارتی تعلقات نہ توڑے، یہ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ ان کتوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ہمیں کہتے ہیں ہماری معیشت ختم ہو جائے گی، ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے، مصطفیٰ کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. توڑ لو سب سے تعلق، سب سے رشتے توڑ لو، سب سے ناطے توڑ لو، اور آؤ گنبد خضرا کے مکین سے رشتہ جوڑ لو. تم کہتے ہیں ان سے تعلق توڑا تو ہمارے پیٹ جاتے ہیں، ہماری معیشت نرک ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ تعلق نہ توڑا تمہارے ایمان کا کچھ نہیں بچتا. توڑو تعلق اور گنبد خضرا کے مکین سے تعلق جوڑ لو. جو حضور سے جڑ گیا اللہ اس کو اکیلا نہیں رہنے دیتا. وہ 313 ہو جبر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں. آج ہم معیشت کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. ہمارا یہ حکمران بے غیرت ہے، کہو بے غیرت ہے، جو جنمارے سے تعلق کی توڑتا بے غیرت ہے، یہ بے حیا ہے. اگر ایجنسیوں کے لوگ یہاں موجود ہیں نوٹ کر لیں اور حکومت تک اس پیغام کو پہنچائیں، یہ بے غیرت ہے، بے غیرت ہے، بے غیرت ہے. مصطفیٰ کے لیے ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری پگڑیوں کی عزت مصطفیٰ کے دم سے ہے. اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بگڑتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، ہمارا کچھ نہیں لگتا. ہم فاتح کاٹ لیں گے. ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے، بدر کی کہانیاں گواہ ہیں. جب صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر حضور کی خدمت میں لے گئے اور کہا حضور یہ دیکھو پتھر بندے ہیں، خندقیں نہیں کھودی جا رہی،
کہ ہمارا پیٹ دیکھ لو. آقا کریم نے اپنے پیٹ سے پردہ اٹھا دیا. لوگوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 3 پتھر بندھے ہوئے تھے. ہم بھوک سہنا چاہتے ہیں, بھوک سہنا جانتے ہیں. ہمیں کیوں روٹیوں کے لالچ دیتے ہو؟ جی بولو. رسول کے پاسوا پاسوا عظمت رسول کے پاسوا پاسوا عظمت رسول کے پاسوا پاسوا چادر پتول کے پاسوا پاسوا چادر پتول کے پاسوا پاسوا. نام رسول میں بات بھی قبول ہے, رسول میں بات بھی قبول ہے. جہاد الجہاد امریکہ کا جو یار ہے, عمارت کا جو یار ہے, امریکہ کا جو یار ہے, ہم عظمت رسول کے دونوں ہاتھ کا کہ ہم عظمت رسول کے جوانیاں لٹائیں گے, انقلاب لائیں گے, جوانیاں لٹائیں گے, انقلاب لائیں گے, نبی کے ہر دشمن سے ٹکرائیں گے. ہمیں معیشت کی بات کرتے ہو, روٹی کے ٹکڑوں کا لالچ دیتے ہو, اور روٹی کے ٹکڑوں کے عوض مصطفیٰ کی آبرو سے سودے کی بات کرتے ہو. نہیں چاہیے ہمیں ٹکڑے, نہیں چاہیے روٹیاں, نہیں چاہیے ہمیں تالکول کی سڑکیں, نہیں چاہیے ہمیں دولت کی ریل ٹرین. ہم کچی سڑکوں پہ چل لیں گے, ہم بھوکے رہ لیں گے, ہم پانی پی کے گزارا کر لیں گے. ہم نے شادی ابی طالب میں بھی پتے کھائے ہیں, ہم نے بدر کے اندر بھی فاقے کاٹے ہیں. ہم اسی کھجور سے روزہ رکھتے تھے, اسی سے افطار کر لیتے تھے. ہم ٹکڑوں کے لیے نبی کی آبرو کا سودا نہیں کرتے. معیشت کا ہونا ہوتے ہو, بے غیر تو تمہیں شرم نہیں آتی. تم معیشت کے لیے بیٹھے ہو یا محمد عربی کی آبرو کا سوال ہے؟ تمہیں معیشت ٹھہرنے نہیں دیتی یا مصطفیٰ کی عزت کا سوال ہے؟ مصطفیٰ کے نام پہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس قربان ہے, ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان ہے. ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے. کہ قیمتی ہے بتاؤ؟ فاطمہ کے بیٹے سے تمہارا خون قیمتی ہے؟ تمہارے بیٹے علی اصغر علی اکبر سے قیمتی ہے؟ تمہاری بیویاں ام طباب اور شہر بانو سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں؟ تو کس کی بات کرتے ہو, کس معیشت کی بات کرتے ہو؟ مصطفیٰ کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے. ہمارا سرسا صرف عشق رسول ہے, بس وہ ہماری دولت ہے, وہ ہماری ثروت ہے, وہی ہمارا وقار ہے. یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ, یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بے غیرت بنانا چاہتا ہے, بے غیرت بنانا چاہتا ہے. ہمیں کہتا ہے سڑکوں پہ دوڑے لگاؤ, دوڑے لگاؤ سڑکوں پہ, مرد و زن اکٹھے دوڑو. ہماری حکومتی مشینری لگی ہوئی ہے, 20,000 ملازم اس پہ اہتمام کر رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ دوڑ لگانی ہے مرد و زن کے اکٹھے. شرم آنی چاہیے. ہماری تہذیب مکتب سے نہیں پھوٹتی, گنبد خزرہ کی ہواؤں سے پھوٹتی ہے. خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی, اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. کون کرے گا رہنمائی؟ شاہنامہ مصطفیٰ. کون کرے گا رہنمائی؟ شاہنامہ مصطفیٰ. کون کرے گا رہنمائی؟ شاہنامہ مصطفیٰ. حضرات, میری بہنیں بھی سن رہی ہیں, میری مائیں بھی موجود ہیں, میری بیٹیاں بھی موجود ہیں. اس اجتماع سے عزم کر کے جائیں, آج کے بعد ان کا چہرہ غیر مرد نہیں دیکھے گا. امریکہ کی رضا کے لیے ایسے حکمران جو شب و روز اس کی پالیسیاں
اور اس کے کلچر کو یہاں فروغ دینا چاہتے ہیں، ہم اس کلچر کا بائیکاٹ کریں گے۔ حسین ابن علی کی خون میں رنگی ہوئی داڑھی کا واسطہ دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی داڑھی نہ مڑوائے، وعدہ کرتے ہیں؟ اونچی کہو انشاءاللہ۔ کلیجہ پھٹ جائے شیطان کا، ہماری داڑیاں چھیننا چاہتا ہے، عورتوں مردوں کو ایک انداز میں دیکھنا چاہتا ہے، وعدہ کریں آج کے بعد مصطفیٰ کی سنت کا احیاء کریں گے، مذہبی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک۔ میں یہ اس وقت بھی پڑھتا تھا جب میرے سامنے دو آدمی بیٹھے ہوئے کرتے تھے، میرے ساتھیوں کو وہ لمحے یاد ہے۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بس میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداشنا ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ اس وطن عزیز کی گلیوں میں تکبیر و رسالت کے نعرے گونجیں گے۔ حسین زندہ ہے، یہ حسین کی زندگی کی دلیل ہے۔ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، نہ شمر رہا نہ ابن زیاد رہا، حسین زندہ ہے، علی اکبر زندہ ہے، علی اصغر زندہ ہے۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، یہ بش بھی مٹ جائے گا، قومی بریل بھی مٹ جائے گا، ہمارے بغیر حکمران بھی مٹ جائیں گے، اسلام کو بچانے والے مٹ جائیں گے۔ اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، اسلام کے ماننے والے زندہ ہیں۔ صاحبو، یہ سینے میں امنگ اور یہ آرزو لے کر اب اس کو صرف سینے میں دبا کے نہیں رکھنا، اس آگ کو لگا دو پورے جہان میں، اس آگ کو اللہ کو روشن کر دو۔ آج حسین ابن علی کے نام پہ جمع ہونے والوں اس شہادت کا سبق لے کے جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں آج کی میری تقریر بڑی غیر مرتب ہے، لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، میرے لفظوں کی آج جوڑ میل نہیں مل رہا، کہاں سے شروع کیا کہاں ختم کیا، آیت کیا پڑھی، مفہوم کیا بیان کر رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں شاید تقریر کے فن سے دیکھیں تو آج کی تقریر کے فن پہ نہیں کر سکتی پوری، لیکن یہ آگ ہے میرے سینے کی، جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، جو باتیں کہہ رہا ہوں خون جگر میں ڈوب کے آ رہی ہیں، میں جو آگ اپنے اندر لگی چاہتا ہوں۔ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ حضور کی آبرو پہ حملہ کرنے والا ابو لہب قیامت تک کے لیے داخل دشنام ہو گیا، آج اس کی قبر پہ بھی لعنتیں برستی ہیں۔ ڈنمارک کے ان اوباشوں اور ہنڈوں کی قبروں پہ بھی لعنتیں اور آگ برسے گی جنہوں نے میرے محبوب کی عظمت پہ حملہ کیا ہے۔ مصطفیٰ کی عظمت کا چاند طلوع ہوتا رہے گا، روشن رہے گا، تابا رہے گا، رات چمکتا رہے گا، فروزہ رہے گا، روشنیاں بانٹتا رہے گا، اجالے دیتا رہے گا، ظلمتیں دور کرتا رہے گا۔ ہرا سے پھوٹنے والے اس نور کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی، ہارا کے جبل سے وہ نکلنے والا نور تابانی سے تابانی حاصل کرتا چلا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے سائے جس کے سر پہ ہوں اس سے وہ سائے کون کھینچ سکتا ہے؟ جدھر ذکر خدا بلند کرے کیا جنیا اس نو بند کرے، اس کا ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عابد بیمار یزید کے دربار میں کھڑے ہیں، یزید کے نقارے بج رہے ہیں، فتح کی توتیاں بج رہی ہیں۔ یزید نے بھی کہا دیکھ اگر تیرا باپ اتنی آکڑ میں رکھتا تو یہ حال اس کا نہ ہوتا، دیکھ میری فتح کے نقارے بج رہے ہیں۔ فتح کے نقارے بج رہے تھے، مسجد سے اللہ اکبر کی آواز گونجنے لگی۔ یزید تھا لیکن مسجد نظام کے احترام میں نقارے بند کر دیے گئے، کہا وہ تیری حکومت کے نقارے تھے، یہ میرے نانے کی حکومت کے نقارے۔ کتنے یزید آئے اور چلے گئے لیکن نبی کی عظمت کے نقارے کبھی بھی نہیں بند ہوں گے۔ جس کو وہ رفعتیں دے اس کو کون پیچھا کرنے والا ہے؟
اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور جو وعدے جو عزم دل میں آپ رکھتے ہیں، میں سب کچھ کہہ نہیں سکا جو کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن میرے سینے کی آگ آپ تک پہنچ گئی ہوگی، مجھے یقین ہے پہنچ گئی ہوگی، میرا سینہ تڑپ رہا ہے، میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ ایک ایک کے سینے میں لگ جائے، اور پھر اس کے سینے میں لگی رہے آگے بھی لگ جائے، ایک جہان جل جائے۔ اس آگ کو پھیلا دو، اس روشنی کو عام کر دو، پھیلا کے اس نور کو آگے پہنچاؤ، حسین کے خون کی حرارت کو بانٹ دو، اور دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کمزور صحیح، ہم نکمے صحیح، ہمارے اندر کتنی عملی کوتاہیاں صحیح، لیکن ہم بے غیرت نہیں کہ مصطفیٰ کی عظمت کا سودا چند ٹکڑوں پہ کر لیں، ہم اپنی معیشت کی فکر میں لگے رہے۔ ایسے حکمرانوں سے، ایسے ممالک سے، جن ممالک میں بھی توہین آمیز خاکے شائع ہوئے ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، حکومت بھی اس بات کا اعلان کرے کہ ان سے اپنے سفارتی تعلقات توڑ لیے جائیں گے، ان کے سختیان کو دفع دور کر دیا جائے گا، ہم محبت رسول اور عظمت رسول کے لیے سب کچھ سہنے کے لیے